السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ملک ظفر مہر صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو ملک صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ مینگو گروورز ایسوسی ایشن ملتان کے نئے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کے کیا عزائم ہیں، اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، یہ ساری دوستوں کی مہربانی ہے اور انہوں نے مجھے میرے ناتواں کندھوں پر یہ جو بوجھ ڈالا ہے، اس کو انشاءاللہ احسن طریقے سے اور بڑی خوبصورتی سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ میرا کوئی ماٹو نہیں ہے، کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، کوئی میرا سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ میں صرف عام کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں بینک سے ریٹائر ہوا تو میں اپنا بینک کا ٹائم جو ہے، جو 10 گھنٹے 8 گھنٹے میں بینک کو دیتا تھا، آج کل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں عام کو دیتا ہوں۔ عام کی جس لحاظ سے بھی بہتری ہو، میں اس کے لیے لڑتا رہتا ہوں۔ بعض اوقات مجھے کچھ لوگ ریڈیکیول بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر رکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید زندہ ہی عام کے لیے ہوں۔ 1984 سے میں عام سے براہ راست منسلک ہوں۔ میں بینک کے ساتھ ساتھ بینک اپنا عام کو بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ تو عام میری زندگی میں ایسے شامل ہے جیسے میرے بلڈ میری اپنی لائف میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو میرے یہ دوستوں کا مجھ پر جو اعتماد ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ سارے دوستوں کی مدد سے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عام کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکا، ایوان اقتدار میں اور فیلڈ میں، دونوں طرف میں کوشش کروں گا کہ عام کی بھلائی ہو سکے۔ عام ہماری روزی روٹی ہے اور عام ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے مسائل کو کور کرتے ہیں تو ہمیں عام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عام ہمارا مستقبل ہے، عام ہمارے بچوں کی روزی ہے، اور عام کو ہم رواج پذیر کر دیں تو بہت ہی ہمارے لیے بہتر ملک ہوگا۔ صاحب، آپ اس کے بھی روح رواں ہیں اسمارٹ ٹری سسٹم کے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تحریک جو ہے آپ کے ایک انٹرویو سے ہی شروع ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے کافی وسیع رقبے پر دوست جو ہے وہ اسمارٹ ٹری سسٹم جو ہے اس کو لگا رہے ہیں۔ تو آپ کا اب مزید جو ہم ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب، سمال ٹری تو ہمارا مستقبل ہے۔ سمال ٹری میں آپ کا کردار اور راؤ آصف صاحب کا کردار ریمارکیبل ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے یہ ایک سمجھیں ایک تجویز دی تھی اور آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میرے باغ میں آج سے کوئی 10-11 سال پہلے زراعت محکمہ زراعت والوں نے 194 پودے لگائے تھے، تو اس تجربے سے میں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اگر ہم ہائی ڈینسٹی کا بغور مطالعہ کریں تو ہمارے لیے ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، ہمارے عام کے کسانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہمارے وہ سرائکی میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ پتر بننے دی برکت ہوئے۔ اگر اچھی پیداوار ہو سکتی ہے، ییلڈ ہم اچھی لے لیتے ہیں، تو اس کے نتائج بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ خواہ ریٹ کتنا بھی ہو، ہم اس زیادہ ییلڈ سے ہم اس کا وہ لے سکتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ میں پکر کے حق میں ہوتا تھا، لیکن وہ پکر والا میرا مسئلہ جو ہے وہ اس سمال ٹری پلانٹ نے حل کر دیا۔ دوسرا، اس سمال ٹری کا جو جھنڈا آپ نے اور راؤ آصف صاحب نے اٹھایا ہے، وہ مجھے اس سے بڑی تقویت ملی ہے، اور یہ سندھ میں بہت کامیاب رہے گا، ملتان میں بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن سندھ کے دوستوں کو، میں جب سٹیو آیا تھا تو میری سندھ کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ سمال ٹری سسٹم ہے ہی آپ کے لیے، چونکہ آپ کی زمینیں اور آپ کا انوائرمنٹ زیادہ بہتر ہے، آپ کا آم جو ہے جلدی پک ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک لیئر رہتا ہے۔ تو راؤ صاحب محنت کر رہے ہیں، رانا صاحب آپ جو محنت کر رہے ہیں، ہمیں آپ نے
ایک گلدستے کی شکل میں ہم ذمہ داروں کو آپ نے پرو دیا ہے اور ایک فوکسڈ کر دیا ہے۔ عام کی اتنی اہمیت، عام کی اتنی بات پہلے نہیں ہوتی تھی جتنی آپ نے یہ گروپ بنا کے کر دی ہے۔ اب ہر بندے کے پاس اپنا وہ جا رہی ہے، ٹیکنالوجی جا رہی ہے، تجربات جا رہے ہیں، ایکسچینج ہو رہے ہیں، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اس پر کیا کہتے ہیں اچھے اچھے مشورے سامنے آ رہے ہیں۔ اڈاپشن ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس میں اچھی یا بری چیز کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ جب تھوڑی سی کامن سینس ہو ذمہ دار میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ مسائل ہیں، کہاں کون سا ہمیں سوٹ کرے گا۔ تو رانا صاحب، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ رو آصف صاحب کے لیے میں اپنا بہت دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس منصب کو اور اس مقام کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو ذمہ داروں، میں نے جب ان کی دوسری ٹرم ان کو ملی ہے تو میرے الفاظ تھے، دل سے میری دعا نکلی تھی کہ جناب یہ ذمہ داروں کی فتح ہے۔ تو وہ ذمہ داروں کے ساتھ مل جل کے جو کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہونا ہی ایسا چاہیے۔ ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذمہ داروں کو جو ہے وہ نیچ سمجھا جائے۔ یہ رو آصف صاحب کی طبیعت ہے کہ ہر ذمہ دار کو، ہر بندے کو، ہر سے پیار کرتے ہیں، اور جہاں سے ان کو کوئی چیز ملتی ہے، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے، کسی سے میٹنگ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے وہاں یونیورسٹی میں سب وہ لگایا، ہائی ڈینسٹی کا لگایا۔ اب ہمارے بہت سے دوست علی کھوکھر صاحب ہیں، میجر طارق صاحب کا ہمیں بہت زیادہ، وہ پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے، آرمی میں گزاری ہے، اور ان کا ایکشن، ہر ایکشن جو ہے وہ آرمی والا ہوتا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ سب سے پہلے پودے کٹوائے اور ان کے درمیان ہائی ڈینسٹی لگایا۔ ابھی انہوں نے 3 ایکڑ جو ہے وہ لگایا ہے، 3 ایکڑ پہ 4000 پودے لگائے ہیں، اور میجر صاحب کا ایکشن جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ میں نے بھی لگائے ہیں کہ 3-4 ایکڑ، لیکن میرا باغ جو ہے وہ بڑا باغ ہے، اس بڑے باغ میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو میجر صاحب نے 3 ایکڑ جو پرچیز کیے تھے ان میں لگایا ہے۔ اور الحمدللہ رانا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور پھر میں آپ کی اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ گروپ جو سرکاری گروپ بند ہونا ہمارے لیے بلیسنگ ثابت ہوا، اور آپ ان ایکشن ہو گئے اور آپ نے ذمہ داروں کو ایک تسبیح میں پرو دیا۔ جی بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔